بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شب ظلمت کی تاریکی میں جب گم تھی عقل انسانی، یکا یک خانے کعبے میں ایک چراغ ہاشمی آیا، بشارت دیتے رہے انبیاء جس کی آدم سے عیسیٰ تک، نبوت جس پہ ناز کرتی تھی وہ آخری نبی آیا۔ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسانوں سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے، ظلم و ستم جب حد سے گزرے تو تشریف محمد لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ ہاں کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا، تو جھٹ میدان میں یہ ختم نبوت کے غلام آئے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل قدر امام الانبیاء خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات کی خاطر ہر وقت اپنا مال، اپنا وقت، اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ رکھنے والے غیرت مند مسلمان بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ خالق کائنات نے فرمایا میرے محبوب آپ اعلان کر دیجئے کہ دنیا جہاں کے لوگوں، میں تم سب کی طرف سے اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ قرآن پاک نے یا ایھا الناس کا لفظ بولا ہے، یا ایھا المسلمون کا لفظ نہیں بولا، یعنی کہ صرف آقا علیہ السلام مسلمانوں کے نبی نہیں، بلکہ جو حضور کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جائے وہ بھی حضور علیہ السلام ان کے بھی نبی ہیں۔ جو حضور کا کلمہ نہ پڑھیں، غیر مسلم رہیں، حضور ان کے بھی نبی ہیں۔ لیکن رب کائنات نے انی رسول اللہ الیکم جمیعا یہ لفظ تاکید کا بول کے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا کہ لوگوں اب تو حضور کو ماننے والے صحابہ اکرام مقدس جماعت اس دھرتی مقدس پہ موجود ہے، وہ تو حضور کے اشارے پہ اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ یا اللہ یہ تیرا وہ قرآن ہے جس کے بارے میں تو نے خود اعلان کیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ مقدس کتاب ہے جس میں شک کرنا بھی کفر بن جاتا ہے، یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کا ایک حرف کا انکار کرنے والا
काफिर बन जाता है। या अल्लाह आप इशारा करते हम मान जाते, लेकिन आप ताकीद क्यों फरमा रखे हैं? खाल के अर्ज़ो समा ने फरमाया कि क़यामत के करीब वो ऐसा ज़माना आएगा दुनिया के अंदर फितने बारिशों की तरह नाजिल होंगे, फरिश्तों दुनिया के अंदर फितने फैल जाएंगे। उन फितनों के अंदर सबसे खतरनाक वो फितना होगा जो मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबुव्वत के इनकार करेगा। सबसे खतरनाक फितना वो होगा जो मेरे मैं खुदा की इनकार करेगा। सबसे खतरनाक फितना वो होगा जो होंगे तो काफिर लोगों को कहेंगे हम मुसलमान हैं, होंगे तो काफिर लोगों को कहेंगे मैं हमारे पास जो मजहब है वो इस्लाम है। इस्लाम के नाम पे लोगों को धोखा देकर अपना कुफर फैलाएंगे। उस वक्त अगर तुम्हारे सामने उन फितना परवर लोगों में से अगर कोई आकर ये कह दे कि मिर्जा गुलाम कादियानी जहन्नम मकानी मलऊन भी एक नबी था, तुमने उस वक्त कुरान की ये आयत पढ़नी है इन्नी रसूलुल्लाही इलैकुम जमीआ, कि हम फितना परवर लोगों मिर्ज़ियों कादियानियों कि हम उस नबी को मानने वाले हैं जो कुल कायनात का नबी है। इन्नी बेशक हम मोहम्मद को ही आखिरी नबी मानेंगे, हुजूर के बाद किसी और को नबी नहीं मानेंगे। इसलिए फरमाया वो तुम्हारे ज़हनों में शक डालेंगे। तुमने कहना इन्नी बेशक, हुजूर की खत्म नबूवत में कोई शक नहीं है। ये मैंने आपको एक दफा कहा है, आपको बात समझ आ गई। लेकिन खत्म नबूवत का मसला इतना अहम मसला है, इतना नाजुक मसला है, अल्लाह ताला को भी कुरान पाक के अंदर 100 मरतबा ऐलान करना पड़ा। अल्लाह ने भी फरमाया मेरे नेक बंदो मेरा मोहम्मद अरबी आखिरी नबी है, आखिरी नबी है, आखिरी नबी है, आखिरी नबी है। खालिक़े कायनात ने 100 मरतबा ऐलान किया कि शायद मेरे बंदों को समझ आ जाए। आका अलैहिस्सलाम ने ज़बान मुक़द्दस के साथ 210 मरतबा ऐलान कर दिया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। मेरे नेक बंदो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे उम्मतियों तुम्हारे इलाके के अंदर तुम्हारी जिंदगी के अंदर अगर कोई मेरे मुकाबले में कोई मिर्जा कादियानी जैसा चमगादड़ कोई झूठा नबुव्वत का दावा करेगा, उस वक्त तुमने मेरे साथ वफा करते हुए मेरे साथ आशिकाने मुस्तफ़ा का हक अदा करते हुए मैं आका की गुलामी का हक अदा करते हुए तुमने खत्म नबुव्वत का नारा बुलंद करके तुमने मेरी खत्म नबुव्वत की सच्चाई को आम करना है, मेरी खत्म नबुव्वत की खुशबू को आम करना है, झूठों की बदबू को दफन कर देना है। उस वक्त तुमने ये ऐलान कर देना है मैं मोहम्मद नबी होकर मैं भी ऐलान बार बार कर रखा हूँ 210 मरतबा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे उम्मतियों मैं आखिरी नबी हूँ, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद क़यामत तक कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। खत्म नबुव्वत का माना जिस नबुव्वत को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजकर खालिक़े कायनात ने जिस नबुव्वत का आगाज किया था उस नबुव्वत का मोहम्मद अरबी पर उस नबुव्वत को खत्म कर दिया है। खत्म नबुव्वत का माना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबुव्वत खत्म है। खत्म नबुव्वत का माना हुजूर के बाद हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं, हुजूर के बाद क़यामत तक कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। खत्म नबुव्वत का माना हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं, हुजूर के बाद अल्लाह किसी को नबुव्वत अता नहीं करेंगे। खत्म नबुव्वत का माना हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं, हुजूर के बाद अल्लाह किसी को नबुव्वत अता नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि आका अलैहिस्सलाम के आमद से पहले जितने अंबिया तशरीफ लाए हैं कोई नबी अपनी कौम का नबी होता था, कोई नबी अपने जमाने के लिए एक नबी होता था। जैसा कि कुरान कहता है वैला मदियन अखाहुम शुऐबा, हजरत शुऐब अलैहिस्सलाम सिर्फ अहले मदियन के नबी। वैला समूद अखाहुम सालिहा, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के नबी हैं। लेकिन आका अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए खालिक़े कायनात ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा। मेरे महबूब आपके आने के बाद अब इलाके खत्म, जमाने खत्म, अक़वाम खत्म, आप आ गए। अब आपके आने के बाद मैं अल्लाह हूँ, मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारे आलमों का मैं रब हूँ। आप हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारे जहानों का मैं रब हूँ। अब सारे जहानों के आप शाह अरब हैं, सारे जहानों का मैं खुदा हूँ, सारे जहानों के आप मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, मैं खुदा के अलावा खुदा कोई नहीं। अब क़यामत तक मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद मुस्तफ़ा कोई नहीं। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब नबी के बाद
کوئی اور نبی آتا کیوں؟ رب تعالیٰ نے محبوب کو دنیا میں بھیج کر آقا علیہ السلام پہ ہر چیز کو کامل مکمل انتہا کر دی ہے۔ آقا علیہ السلام کے زمانے کو غیر محدود کر دیا ہے، آپ کی نبوت کو کامل اور اکمل کر دیا ہے۔ آقا علیہ السلام کو رب نے اتنا حسین بنا دیا ہے، حضور کے جو بھی کافر بھی آ کر آقا علیہ السلام کے وضحا کے چہرے کو دیکھتا تھا، واللیل کی زلفوں کو دیکھتا تھا، جو حضور کو دیکھتا تھا انہوں جن نے ویکھیا اندے ہو کے رہ گئے نے، بھول گئیاں شائیاں آکے قدمہ چ بہ گئے نے، سولی تے بھی بات کہندے اندے سچے دین دی، انہوں جن نے ویکھیا اندے ہو کے رہ گئے نے۔ ویکھیا جی یوسف انہوں انگلیاں کٹیاں، وہ آقا دے دیوانیاں نے جانوار سٹیاں، پیار دی آخیر ویکھی اندے عاشقین دی۔ آقا علیہ السلام کو رب نے حسن دیا تو بے انتہا، آقا علیہ السلام کو حسن عطا کیا تو کامل اکمل حسن عطا کیا۔ حضور اتنے حسین ہے، حضور کے ہوتے ہوئے اب کسی چمگادڑ کی طرف دیکھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، خوشبو کے ہوتے ہوئے ایک جو ہے نا گندے نالے کی بدبو کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ بدبو وہ سونگے جس کے لیے خوشبو نہ ہو، چمگادڑ کفر کی طرف وہ جائے جس کے لیے سلام نہ ہو۔ آقا علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے اتنا حسین بنایا، سحپن نفاست پھلاں دا چہرہ، میں قربا جاواں اللہ کڈا سونا محمد دا سہرا، قد کاٹ سونا بہتر بناوٹ محمد تے ختم ہوگی خوبصورت سجاوٹ، محمد تے ختم ہوگی خوبصورت سجاوٹ، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے رب قلم توڑ دیتا، مصور نے انتہا کر سٹی، بڑی ریج دے نال ہے تصویر کٹی، اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمبل پوش پہ میں قربان، ارے جس کی صورت بھی حسین سیرت بھی حسین، وہ کعبہ ماں، وہ قبلہ جہاں، وہ وجہ وجود، وہ کون و مکان، وہ ہادی کل، وہ شافی کل، وہ ختم رسول، وہ مرکز دین، وہ صاف کرے اس کے کیا کیا بیان۔ یہ میرا قلم، یہ میری زبان، سچ فرمایا امی عائشہ نے، سچ فرمایا امی طاہرہ نے، سچ فرمایا امی حمیرہ نے، اخلاق ان کا ہے قرآن مبین، ان کے مقام و مرتبے کا اس بات سے اندازہ کر لو، آغاز ہے ان کی منزل کا، وہاں رک جائیں جہاں جبریل امی کہتے ہیں میرے محبوب عرش پہ جا کر میری یہاں پر بس ہے، وہاں سے محمد کے حسن کی جو ہے ابتدا ہو رکھی ہے۔ آقا علیہ السلام کا حسن ہم کیا بیان کریں، ہم حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، آپ نے تو سارے انبیاء کو دیکھا ہے، آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے لشکارے بھی دیکھے ہیں، جناب نوح علیہ السلام کو دیکھا ہے، سارے انبیاء کو دیکھا، سارے رسولوں کو دیکھا، بتانا یہ جبریل علیہ السلام کلونی شوکت آباد کے رہنے والوں لوگوں کو بھی تو بتا دے، ہمارا محبوب مدنی محمد مصطفیٰ وہ کیسے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تو کہتے ہیں ازلاں تو اج تک پھریا جہان میں، دھرتی تے ویکھے بڑے سونے انسان میں، اے ہو جی ہور نہ کوئی بال ویکھے آئے جے ہو جی آمنہ دا لال ویکھے آئے۔ صحابہ کہتے تھے تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت محمد رسول اللہ، نعرہ رسالت بلند آواز سے، نعرہ رسالت محمد رسول اللہ، نعرہ رسالت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزا قادیانی مرد آباد، مرزا قادیانی، نعرہ رسالت محمد رسول اللہ۔ ماشاءاللہ۔ صحابہ اکرام کون صحابہ ہیں؟ جس طرح رب کائنات نے نبیوں میں سے ان اللہ اصطفیٰ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو چن کر امام الانبیاء بنایا ہے، اسی طرح محبوب کے لیے بھی جماعت صحابہ کو بھی رب تعالیٰ نے چن کر پیارے پیغمبر کا صحابی بنایا ہے۔ صحابہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کو تلاش کرنا کوئی مشکل نہیں، مدینہ منورہ کی جس گلی سے جنت کی خوشبوئیں آیا کرتی تھی ہم صحابہ سمجھ آیا کرتے تھے، ہمارے محبوب اس طرف تشریف لے کے گئے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا پسینے کا یہ حال تھا، ڈگدے سی جدوں قطرے نبی دے پسینے دے، مہک بازار جاندے سی مکے تے مدینے دے، کیڑی خوشبو دا ہے کمال ویکھے آئے، جے ہو جی آمنہ دا لال ویکھے آئے، کسے دا نہ حسن و جمال ویکھے آئے۔ رب تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو اتنا حسن عطا فرمایا،
اس اتنے حسین نبی کے ہوتے ہوئے میں حیران ہو جاتا ہوں. میں بلکہ اس مسلمان کو مسلمان نہیں سمجھتا جو اتنے حسین نبی کو چھوڑ کر پھر بھی چمگادڑ کی طرف جائے, جو حسن مصطفیٰ کی اعلیٰ خوشبو کو دیکھ کر مرزائیت کی طرف چلا جائے. لیکن عجیب بات ہے, مرزائیوں کے اوپر اتنی سخت پابندی ہے. ان کی محنت دیکھ لے, مرزائی اگر سلام لے لے, مرزائی اگر کسی مسلمان کے سامنے کلمہ پڑھتا ہے, مرزائی اگر وضو کرتا ہے, مرزائی اگر نماز پڑھتا ہے, مرزائی اگر اپنی عبادت گاہ کی اگر مینار بناتا ہے, محراب بنتا ہے, اتنا بھی تمہیں آ کر کہتا ہے السلام علیکم. دفعہ 298 سی کے تحت مرزائیت کو 50,000 جرمانہ ہے. اس مرزائی کو اس دفعہ کے تحت 3 سال کی قید ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری شعر اسلامی اس نبی کی ہے جو عرشوں سے لے کر اپنی امت کے لیے لے کر آیا ہے. حضور علیہ السلام کا غلام کا حق ہے دین اسلام کو استعمال کرے, کفر کا, نبی کے دشمن کا دین اسلام کو استعمال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. میرا علاقہ نور پور, میں مرزائیت کے گڑھ میں بیٹھا ہوں. الحمدللہ جمعہ بند کروایا مرزائیوں کا. اس سال قربانی بھی بند کروا دی. عید سے ایک دن پہلے ہم جو NSHO کے پاس گئے, ہم نے کہا کہ وہاں پر جا کر یہاں اس علاقے میں مرزائی قادیانی قربانی کرتے ہیں, ان کی قربانی دفعہ 298 سی کے تحت ان کے اوپر پابندی ہے, غیر قانونی کام کر رکھے ہیں, ان کو روکا جائے. SHO صاحب تشریف لائے, بیٹھ گئے, میٹنگ ہوئی, 1.5 گھنٹہ بحثوں میں ویسا آیا. SHO صاحب مجھے کہنے لگے مرزائی قادیانی, وہ کہتے ہیں SHO صاحب کو جی اب صبح عید ہے, انہوں نے بھی گوشت کھانا ہے, ہمارے بچوں کو بھی گوشت کھانے دو, ہم اپنے گھر میں قربانی کریں گے, یہ اپنے گھر میں قربانی کریں, ہم اپنے گھر میں قربانی کریں گے, ان کو کیا تکلیف ہے. اب ہمارا حال یہ ہے, جو زیادہ جڑے ہوئے لوگ علماء کے ساتھ, ان کو کچھ پتا ہے ختم نبوت کا, ورنہ جو لوگ بالکل مساجد مدارس سے دور ہیں, ان سے پوچھو جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر دے اس کے اوپر دفعہ کون سی لگنی ہے. یہ میں واقعہ بعد میں عرض کرتا ہوں. ایک میرا باپ وہ ہے جس کو میں اپنا جسمانی باپ کہتا ہوں, ایک میرا باپ وہ ہے جس کو روحانی باپ. میرے رب کائنات نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم, ابا فرمایا کہ میرے نیک بندو, میرا محمد نبی تمہارا روحانی باپ ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواج امہاتہم, میرے پیارے پیغمبر انقلاب کی جو 11 ازواج مطہرات ہیں, جو 11 بیویاں ہیں, میرے نیک بندو وہ تمہاری روحانی مائیں ہیں. اب توجہ کرنا, اگر میرے کسی باپ کو, اگر میرے باپ کو, اگر میرے بھائی کو کوئی قتل کر دے تو میں اپنے قتل کا بدلہ لیتے ہوئے اس قاتل کے خلاف جو دفعہ کٹواؤں گا, FIR تھانے میں جا کر کٹواؤں گا, وہ دفعہ کون سی ہے بتائیے ذرا؟ 302. وہ دفعہ 302 سب بول رکھے ہیں. جسمانی باپ کو, میرے خونی باپ کو اگر کوئی قتل کرے, اس کے خلاف, قاتل کے خلاف جو دفعہ میں نے کروانی ہے وہ یاد ہے. اگر کوئی میرے روحانی باپ کو شیر خدا فرماتے ہیں, علی المرتضیٰ فرماتے ہیں, حیدر کرار فرماتے ہیں, رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو 2 قسم کے زخم پہنچتے ہیں, ایک تلوار سے پہنچتا ہے, ایک زبان سے پہنچتا ہے. تلوار کا زخم وہ وقت آتا ہے مٹ جاتا ہے, لیکن زبان کا زخم وہ کبھی زندگی بھر مٹتا نہیں. ٹا دے مسجد ٹا دے, مندر ٹا دے جو کچھ چاہیے, پر کسی دا دل نہ ٹاویں کیوں رب دلاں وچ رہندا. اس لیے کہ زبان کا جو زخم ہے تلوار کے زخم سے گہرا ہے. مرزائی قادیانی پیارے پیغمبر علیہ السلام کو دن رات گالیاں بکتے ہیں, دن رات گالیاں دیتے ہیں. تیرے گاؤں کے اندر, یہ ننکانہ صاحب کے اندر, یہ بھائی بھیرو کے اندر, پتوں کو کے اندر 200 گھر قادیانیوں کے ہیں, پتوں کو کے اندر 100 مربی قادیانیوں کے ہیں جو دن رات آقا علیہ السلام کو گستاخی کرتے ہیں. قادیانی دن رات حضور کو گالی دیتے ہیں. ارے وہ ہمارے روحانی ابا ہیں, وہ ہمارے روحانی باپ ہیں. آقا علیہ السلام کی توہین کرنا نبی کے قتل سے بھی بڑھ کر ہے. اگر کوئی حضور کی گستاخی کرے گا, بتاؤ ہم محب وطن گستاخ رسول کے خلاف کون سی دفعہ کٹوائیں گے؟ جی بولے, کون سی دفعہ اٹھائیں گے؟ اب کیوں نہیں آواز آ رہی؟ کیا کرے میرا پیغمبر اتنا لابارس, اپنا روحانی باپ
اپنا جسمانی باپ کو کوئی تکلیف دے کچہری میں اس کو گھسیٹتا ہوں، کوئی میرے جسمانی باپ کو قتل کرے دفعہ یاد ہے، دشمن یاد ہے، میرے باپ کو گالی کس نے دی دشمن یاد ہے، اس کا نام یاد ہے، باپ کا نام یاد ہے، اس کی قوم یاد ہے، اس کا مکمل ایڈریس یاد ہے۔ ہاں اگر نہیں یاد تو مجھے اپنے روحانی باپ کا محمد رسول اللہ اس کے کوئی گستاخی کرے اس کے خلاف دفعہ کون سی ہے وہ یاد نہیں، پیارے پیغمبر کی کوئی گستاخی کرے پیارے پیغمبر کا دشمن کون ہے اس کا نام یاد نہیں، باپ کا نام یاد نہیں، وہ کہاں کے رہنے والا تھا، سب سے بڑا ابو جانس کو بھی پیچھے چھوڑ گیا، مرزا غلام قادیانی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی بڑی گستاخی کر گیا، شاید قیامت تک بھی ایسی کوئی گستاخی نہ کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ کے خلاف دفعہ کٹوانے کے لیے FIR کروانے کے لیے اگر بتا دوں یاد رکھو گے؟ دفعہ 295 سی، دفعہ 295 سی۔ ہم محب وطن لوگ ہیں، ہم فسادی لوگ نہیں ہیں۔ 14 اگست 1947 کو 16 لاکھ انگریز نے لکھا ہے، 16 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی۔ ہم چیلنج سے کہتے ہیں ان 16 لاکھ میں ایک بھی مرزائی قادیانی نہیں تھا۔ اور جب 14 اگست 1947 آتا ہے ہر مسلمان کے گھر پہ پرچم پاکستان لہراتا ہے، مگر کسی قادیانی کے گھر پہ پرچم پاکستان نہیں لہرایا۔ وجہ کیا ہے؟ حکومت وقت سمجھو، انتظامیہ والے سمجھو، محب وطن لوگ کون ہیں، فسادی لوگ کون ہیں، اور میں کن کی کتابوں میں لکھا ہے؟ مرزا طاہر نے کس کتاب میں لکھ کر گیا ہے کہ پاکستان کو ہم نے توڑنا ہے؟ ہم مرزائی قادیانیوں نے ربوہ چناب نگر کے اندر جو مردے جہنم خانے میں دفن کر رکھے ہیں، امانتاً دفن کر رکھے ہیں، ان قریب پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، پاکستان میں دہشت گردی پھیلے گی، پاکستان ختم ہو جائے گا۔ مردے نکال کے ہم جہنم خانے میں قادیان میں جو نارووار کے ساتھ ضلع گرداسپور کا تحصیل بٹالہ کا قصبہ قادیان ہے وہاں جا کر دفن کرنے گے۔ پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا کون ہے؟ حکومت وقت سمجھے اور اپنے ملک کی وفاداری کرتے ہوئے ملک کی حفاظت کرے۔ محب وطن کون لوگ ہیں؟ میں نے ایسے چو کہا، میں نے کہا ہم چاہتے تو روڈ بلاک کر سکتے تھے، ہم چاہتے تو دھرنا دے سکتے تھے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم نے 10,000 مسلمانوں نے 1953 کی تحریک میں لاشیں تڑپا کے، اپنے بچوں کو یتیم کروا کے، اپنی بیویوں کو بیوہ کروا کے، اپنے جسموں کو دوسرا کربلا قائم کر کے، جسموں کو چھلنی کروا کے، اپنے جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے کروا کے یہ قانون بنایا ہے جو 1974 میں ذوالفقار بھٹو مرحوم نے قانون پاس کیا تھا۔ پاس کرتے وقت جس نے کہا تھا میں ختم نبوت پہ قانون جو ہے نا سائن نہیں، میں مرزیت کے کفر پہ سائن نہیں، میں اپنی موت کے اوپر سائن کر رکھا۔ اتنا سخت قانون بنانے کے بعد یہ قانون ایسے نہیں بن گیا۔ میں نے کہا SHO صاحب قانون ہم نے بنایا ہے، قربانیاں ہماری لگی ہیں، پاکستان کے محافظ ہم ہیں، ملک پاکستان کے محب وطن ہم ہیں، لہٰذا ہمارے پاس قانون ہے، اس قانون کے تحت قربانی بند کریے۔ SHO صاحب کہنے لگا جو انداز ہوتا ہے، اوہ مولوی تینوں کی تکلیف ہے۔ میں نے جی یہ مرزائی قادیانی میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ مجھے گالیاں دے، اپنی ماں کا نام بتاتا ہوں اس کے گالیاں دے، میرے ابا کو گالیاں دے قبول ہے، میرے بھائی کو گالی دے قبول ہے، میری برادری کو گالی دے قبول ہے، اگر نہیں قبول اپنے پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی کو گالی برداشت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے تکلیف کوئی نہیں ہے، مجھے اگر تکلیف ہے اس لیے کہ یہ قربانی نبی کا دشمن کرے، قربانی میرے نبی کی سنت ہو اور اختیار اس پہ عمل نبی کا دشمن کرے۔ میں نے کہا SHO صاحب یہ مجھے تکلیف نہیں، یہ میرے مذہبی اسلام کی توہین ہے، میں یہ توہین برداشت نہیں کروں گا۔ الحمدللہ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا جی ہم جو ہے نا مولوی صاحب مرزائی کہنے لگا تم گوشت کھاؤ اور ہم بھوکے رہے۔ عید سے ایک دن پہلے کی بات، میں نے کہا تمہارے بچوں کے خیر خواہ ہم زیادہ ہیں، تم کم ہو۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا تم نے کل گوشت کرنا ہے نا، تم آج ہی گوشت کر کے بچوں کو کھلاؤ۔ سمجھنے والے سمجھ گئے، آج گوشت کرو۔ آج نہیں جی وہ تو عید تو صبح ہے، میں نے کہا وہ تو مسلمانوں کی ہے، کافروں کی تو نہیں ہے نا، تمہیں کیا لگے قربانی سے؟ وہ تو سنتے ابراہیمی ہے، وہ تو سنتے محمدی ہے، وہ دشمن رسول کی سنت نہیں ہے، دشمن رسول کا تعلق محمد مصطفیٰ سے نہیں ہے، دشمن رسول کا تعلق سنت رسول سے نہیں ہے۔ میں نے کہ جب تک ہم یہاں پر ہیں تمہیں قربانی نہیں کرنے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، SHO صاحب کہنے لگے یہاں سین کرو، تم قربانی نہیں کر سکتے۔ محرر کو حکم دیا کہ تم نے خیال کرنا ہے یہ پورے علاقے کے اندر کون سا علاقہ جہاں پر عبادت گاہ پاکستان کا پہلا
پہلا بدماش، پہلا وزیر خارجہ ظفر اللہ قادیانی، جس نے سب سے پہلے پاکستان کے اندر فساد کی بنیاد رکھی تھی، وہ بانی تھا اس عبادت کا مگر وہ بھی الحمدللہ گرائی گئی۔ سب کچھ جو کچھ بھی ہوا، قربانی بند، مسلمان مرزائیوں کے جمعے بند، سب کچھ بند ہوا، قانون کے تحت ہوا ہے۔ مسلمانوں، جب ہمارے پاس قانون ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں نے شہداء ختم نبوت نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفا کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی جوانیاں لٹاتے ہوئے انہوں نے جانیں قربان کر کے قانون بنا دیا، مرزائیت کو نتھ ڈال کے ہمیں ہمارے ہاتھوں میں مہار پکڑا دی، لگام پکڑا دی۔ ہمارا یہ حال ہوا، ہم نے پکڑی ہوئی لگام کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ مجھے اتنا پتا ہے صبح دکان کھولنی ہے، مجھے اتنا پتا ہے میں نے ذمہ دارا کرنا ہے، محمد عربی کی ختم نبوت کا پہرے داری کون کرے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کی حفاظت کون کرے گا؟ قربان جو اپنے پیرانے پیر سے، پیر نے میرا شاہ گوربی رحمت اللہ علیہ، وہ گئے مسجد نبوی کے اندر، وہاں جا کر آرام کرنے لگ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بیٹا میرے علی تو یہاں مسجد نبوی میں سویا ہوا ہے، تجھے پتا ہے ہندوستان کے اندر قادیان کے اندر ایک مرزا غلام قادیانی میرا گستاخ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں فرما رکھے ہیں کہ میرا قربان، افسوس کتنے جاہل مسلمانوں کو مرزائیت کا کفر سمجھ نہیں آتا، پیارے پیغمبر فرما رکھے ہیں وہ میرا گستاخ اپنی گندی زبان کے ساتھ میرے قرآن کی آیتوں کے ٹکڑے کر رکھا ہے، میری مقدس حدیثوں کے ٹکڑے کر رکھا ہے، میری پاک ذات کے تحفظ کے خلاف کام کر رکھا ہے۔ جو میرے علی یہاں سے اٹھ جاؤ، فتنہ قادیانیت کا تعاقب کرو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہاں جا کر میری عزت کی حفاظت کرو، ختم نبوت کا تحفظ کرو۔ فرمایا بیٹا میرے علی میرے دشمنوں کے خلاف جنگ لڑنا، میرے دشمنوں کے خلاف فتنہ قادیانیت کے خلاف کام کرنا، ان کے ساتھ ٹکر لے کر میری عزت کی حفاظت کرنا۔ بیٹا میرے علی تیرا یہ ختم نبوت کا کام مسجد نبوی میں رہنے سے بہتر ہے۔ اگرچہ خواب اچت نہیں، لیکن اولیاء کرام کا خواب ہمارے لیے سبق تو ہے کہ نہیں؟ کیا مطلب؟ جو حضور کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ مسجد نبوی ایک نمازیں پڑھے تو کتنی نمازوں کا ثواب؟ 50,000 نمازوں کا ثواب۔ مگر حضور نے وہ کیوں مسجد چھڑا دی؟ سمجھو یار، کیا سمجھو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹا میرے علی وہاں جا کر کفر کے سامنے میری عزت کی حفاظت کرنا، تجھے مسجد نبوی کی ایک نماز کی 50,000 نمازوں سے زیادہ ثواب ہے۔ تو مسئلہ سمجھ آیا، جو حضور کی عزت کی ختم نبوت کی جو حفاظت کرتا ہے، وہ جہاں پر بھی ایک نماز ادا کرے گا اس کو 50,000 نمازوں سے زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ حضور نے پیشن گوئی فرمائی، اور پیر میر شاہ گوربی رحمت اللہ علیہ نے پھر حق ادا کر دیا، اور انہوں نے فرمایا جو مرزائیوں کے فتنے کے خلاف کام کرے گا، جو ختم نبوت کی حفاظت کرے گا، اس کی پشت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہاں پر کوئی ایم نے کہہ دینا او پترا شاباش چل میرے ووٹ منگ، چل اپنے علاقے دے اندر کوئی کام ہوئے تیری کانڈ تے میرا ہاتھ ہے، کوئی کام ہوئے تو دسی، وہ بندہ پھولدا نہیں سماندا، یار کوئی کام ہوئے دسی، میرا تعلق وزیر کے ساتھ ہے، میرا تعلق وزیر اعظم کے ساتھ ہے، کوئی کام تو بتاؤ۔ ہاں ہاں، ختم نبوت کا تحفظ کرنے والے، حضور کی عزت پہ اب مال جان وقت سب کچھ قربان کرنے والوں کا تعلق پیغمبر اسلام کے ساتھ ہے، ان کا تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو امام الانبیاء ان کے ساتھ ہے، اور جس کا تعلق حضور کے ساتھ ہو گیا اس کی دنیا مرنے سے پہلے دنیا رب نے جنت بناتی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے؟ مرزا قادیانی نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ گستاخیاں کی ہیں۔ میں وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، بس میں ایک حوالہ دیتا ہوں۔ یہ مرزائیوں قادیانیوں کا قرآن ہے جس کا نام تذکرہ ہے، اس کے اوپر ربوہ سے شائع ہوا ہے۔ مرزائیوں قادیانیوں نے جو تمام مسلمانوں نے جناب نگر ربوہ کو جناب نگر مان لیا ہے، مگر نہیں ماننا قانون، تو مرزائیوں نے نہیں ماننا۔ کل ہم ربوہ میں تھے، ہر گھر کے آگے مرزائیوں کے گھر کے سامنے ربوہ لکھا ہے، جناب نگر نہیں لکھا۔ وہ ہمارے ملک کے قانون کو نہیں مانتے، یہ قرآن ہے۔ دوستو جب صبح کے وقت نماز پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، جب تم قرآن پڑھ رکھے ہوتے ہو، قرآن تم سے کوئی سوال کر رکھا ہوتا ہے کہ اے مجھے میری تلاوت کرنے والے اللہ کے نیک بندے، تجھے میرے سے محبت ہے، تجھے کوئی پریشانی ہوتی ہے، میری یاسین پڑھاتا ہے، تیرے گھر میں تنگی آتی ہے، میری واقعہ پڑھاتا ہے، عذاب قبر سے بچنے کے لیے میری صورت ملک پڑھاتا ہے، تجھے مجھے فجر پڑھنا تو یاد آیا، کیا تجھے میری عزت کی حفاظت یاد نہیں آئی؟
قرآن ہم سے سوال کرتا ہے. قرآن کہتا ہے تمہاری زندگی کے اندر میں جو مرزا قادیانی میں قرآن کہتا ہے کہ مجھے برا بلا کہہ گیا, میرے خدا کو برا بلا کہہ گیا, میرے نبی محمد جس پہ میں نازل ہوا ہوں اس کو برا بلا کہہ گیا. قرآن کہتا ہے تیری زندگی کے اندر میرے مقابلے میں اور قرآن ہو گیا, اور قرآن آ گیا ہے, مرزائیوں نے اور قرآن بنا لیا ہے, تو کہاں ہے؟ اور یہ مرزائیوں قادیانی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 18, اس قرآن پاک کی سورت 26واں پارہ ہے, سورت فتح ہے. سورت فتح کی آخری آیت ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء الکفار. خالق کائنات نے قرآن پاک کے اندر 4 مرتبہ آقا علیہ السلام کا نام پاک ذکر فرمایا ہے. خود تو القاب کے ساتھ پکارا ہے, لیکن حضور کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام رب کائنات نے 4 مرتبہ, ان میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے 26واں پارہ سورت فتح محمد رسول اللہ. یہ جو آیت ہے محمد رسول اللہ, کیا معنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. محمد کون ہے؟ ایک ہی محمد ہے, جو ان جیسا کوئی پہلے بھی نہ ہوا, قیامت تک ہوگا بھی نہیں. خالق کائنات کے رب کی مشیت میں وہ ایک ہی حسن تھا, وہ ایک ہی شخصیت تھی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک بھی ایک ہی نبی ہوں گے, کوئی دوسرا نہیں. لیکن ابو جہل کو بھی حضور کے ہوتے ہوئے ابو جہل کو بھی جرت نہ ہوئی محمدی ہونے کا دعویٰ کرنے, ابو لہب کو بھی جرت نہ ہوئی. لیکن یہ ان کافروں کو بھی پیچھے چھوڑ گیا, گندی سوچ والا, اپنی گندے قلم کے ساتھ, گندی زبان کے ساتھ, اور کالی کرتوت والا, کالی عقل والا, کالی کتاب کے رنگ والا. اپنی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 18 کے صفحہ نمبر 207 پہ لکھتا ہے, یہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ لوگوں, جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, لوگوں اس محمد سے مراد میں مرزا غلام قادیانی, میں محمد ہوں. اس لیے تو دنیا کا مرزا بشیر الدین اس کے بیٹے سے سوال کیا گیا, جب ہمارا نبی مرزا کانا الگ ہے, ہماری امت الگ ہے, تو ہمارا کلمہ الگ کیوں نہیں؟ تو مرزا بشیر الدین نے ایک پٹی پڑھائی, پٹھی پڑھائی, اور انہوں نے کہا کہ جب میرے باپ غلام احمد نے محمد ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو تم مسلمانوں کو دھوکہ دیا کرو, تم کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہم کلمہ پڑھتے ہیں. جب تم کلمہ پڑھو تو کلمے کے اندر محمد سے مراد حضور کو نہ لیا کرو, محمد سے مراد مرزا غلام میرے ابا کو لیا کرو. عیسائی پیچھے رہ گئے, یہودی پیچھے رہ گئے. یہودیوں سے کہو مسلمان ہو, جو یہودی کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, دنیا کا یہودی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے ہم مسلمان مان لیں گے. عیسائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے ہم مسلمان مان لیں گے. ہندو سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے ہم مسلمان مان لیں گے. لیکن دنیا کا واحد کافر مرزائی ایسا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا, ہم تب بھی اس کو کافر کہیں گے. کیوں؟ اس لیے یہ وہ واحد کافر ہے جو کلمے کے اندر بھی ہم کو دھوکہ دے گیا. ہمارے محمد سے مراد مسلمان سمجھتا رہا میرے محمد مرزا قادیانی مرزائی. وہ کہتا ہے کلونی شوکت آباد کے لوگوں, مولوی تمہیں دھوکہ دے گیا ہے, ہم تو کافر نہیں ہیں, ہم تو گستاخ رسول نہیں ہیں. علماء کافر بناتے نہیں ہیں, علماء کافروں کو کفر بتاتے ہیں, نہ بناتے ہیں نہ منواتے ہیں, صرف بتاتے ہیں. علماء حضرات نے یہ وضاحت ہمارے سامنے فرما دی کہ مرزائیوں قادیانیوں نے آقا علیہ السلام کے مقابلے میں مرزا قادیانی نے جو دعویٰ کیا ہے کہ لوگوں میں محمد ہوں, مرزائی قادیانی جب بھی کلمہ پڑھیں گے لوگ کہیں گے تمہارے علاقے میں جلسہ ہوا, مولوی ہمیں کافر کہہ گیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہم تو مسلمان ہیں. تو ہم نے 2 جواب دینے. پہلا جواب کیا دینا ہے کہ تم ایسے مسلمان ہو کلمہ پڑھنے والے جیسے مدینہ کے منافق کلمہ پڑھنے والے تھے. سورۃ المنافقون قرآن کہہ رہا ہے. اللہ فرماتے میرے محبوب صحابہ تمہارے سامنے قرآن پڑھے کلمہ پڑھے, میں اللہ کہتا ہوں اولئک الذین امتحن اللہ, صحابہ پاک کلمہ پاک, میں اللہ ان کو موت سے پہلے سارے صحابہ سارے اہل بیت کو جنتی بنا دوں گا. لیکن اگر منافق آ جائے وہ کلمہ پڑھے میرے محمد نبی کا, منافقوں کے کلمے کے اعتبار ہے نہ کرنا, وہ 1400 سال پہلے کے منافق تھے, مرزائی 1400 سال کے آج کے دور کے منافق ہیں. پھر یہ مسلمان کیسے ہوگا؟ ہم کہیں گے مرزا قادیانی پہ لعنت بھیج, تو مسلمان ہے, بس لعنت بھیج, اس کو چھوڑ دے. اب تو آ گیا محمد, اب تیرے دل میں ایک ہی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. تو مرزا قادیانی نے کیا کہا کہ لوگوں میں محمد ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. پہلے سمجھے کہ محمد کون ہے. محمد کون ہے؟ آقا علیہ السلام رب تعالیٰ کو جس نبی کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہے اس کو محمد کہتے ہیں. آقا علیہ السلام رب کے پیارے کون محمد؟ رب کے پیارے محمد. ازواج مطہرات 11 حضور کی بیویوں کے شوہر کا نام محمد ہے. بنات اربع حضور کی 4 بیٹیوں کے ابا کا نام محمد ہے. حسنین کریمین رضی اللہ عنہما ان کے نانا کا نام محمد ہے. سارے صحابہ کے استاد کا نام محمد ہے. سارے نبیوں کے امام کا نام محمد ہے. توجہ ہے کہ محمد کون ہے؟ رب کے لاڈلے پیارے محبوب کا نام محمد ہے. جس نے ہمارے دلوں کے اندر ہم تک جنہوں نے قربانیاں دے کر دین پہنچایا وہ اس شخصیت کا نام محمد ہے. امام الانبیاء کا نام محمد ہے. جو سارے نبیوں کے سردار ہیں اس شخصیت کا نام محمد ہے. توجہ کرنا. آقا علیہ السلام کون محمد؟ حضور کی 11 بیویوں کے شوہر کا نام کیا ہے؟ محمد. حضور کی کتنی بیٹیاں؟ 4 بیٹیاں. زینب ام کلثوم رقیہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا. 4 بیٹیوں کے ابا کا نام. سمجھ آ رہی بات؟ توجہ توجہ خدارہ توجہ. 4 بیٹیوں کے ابا کا نام محمد ہے. 11 بیویوں ازواج مطہرات کے شوہر کا نام محمد ہے. مرزا قادیانی کیا کہتا ہے بغیرت کہ وہ محمد میں ہوں. نہیں سمجھے یار، نہیں سمجھے. اور تو اپنی زندگی کے اندر تجھے کوئی کہہ دے کہ تیرا جو باپ راشد ہے جس کے ساتھ تیری ماں کا نکاح ہوا ہے جس کا تو بیٹا ہے، کیا تجھے پتا ہے تیرا باپ راشد نہیں تھا، تیرا باپ تو کوئی اور تھا؟ تو یہ بات برداشت کرے گا؟ جتنا مرضی تو گنہگار ہے، تو اپنی غیرت جگائے گا، لال پیلا ہو جائے گا. تو کہے گا تو کون ہوتا ہے میرے ابا کے علاوہ کوئی اور ابا ماننے والا؟ میں اپنے باپ کا حلالی بیٹا ہوں، غیرت مند بیٹا ہوں، حلالی خون ہوں. میں اپنا باپ سگا باپ سمجھوں گا، کسی اور کو اپنا باپ نہیں سمجھوں گا. ارے تجھے اپنی ذات اتنی پیاری، تجھے اپنا جسمانی باپ اتنا پیارا، اپنا جسمانی باپ تو کوئی اور برداشت نہیں کر سکتا. ارے حضور لاوارث ہو گئے. کہاں گئی حضور کی امت؟ کہاں گئے حضور کے غلام؟ کہاں گئے ختم نبوت کے محافظ؟ یہ مرزا قادیانی ہمارے علاقے کے اندر ہمارا دوسرا روحانی باپ مرزا قادیانی کو بنانا چاہتے ہیں. کب اٹھیں گے ہم؟ کب چھوڑیں گے شزان بوتل؟ کب فرصت ملے گی ہمیں؟ یہ جو صبح صبح اٹھتے ہیں پہلے تبلیغ کرتے ہیں پھر کام کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں یہ جو 2-4 علماء ہیں یہ ختم نبوت کام کر رہے ہیں بس کافی ہے. جیسا کہ فرض کفایہ ہے یہ فرض عین ہے. پیر صاحب نے فرمایا تھا، پیر میرا شاہ گوربی رحمت اللہ علیہ، جس نے ایک گھڑی بھی حضور کی عزت ختم نبوت کا کام کیا قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے گی. دوستو صبح سے نماز پڑھی، اپنے لیے قرآن پڑھا، اپنے لیے صدقہ خیرات کیا، اپنے لیے صبح سے اب تک ہم نے اپنے نبی کے لیے کیا کیا بتاؤ؟ اور ہمارے نبی نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا؟ سب کچھ ہمارے نبی نے ہمارے لیے کیا ہے. کہ آئندہ بس آپ نے 2 کام کرنے ہیں. پہلا کام ہر بچوں کو ختم نبوت کا نعرہ سکھانا ہے. اپنے گلی کوچوں کا نام ختم نبوت سٹریٹ ہونا چاہیے. یہ چوک گول چکر نہیں، یہ ختم نبوت گول چوک ہونا چاہیے. میں سیاسی شخصیات سے بھی ان کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں کہ جہاں تک آپ کا تعلق ہے تقریریں کرتے ہو، حضور کی ختم نبوت کا پرچہ بلند کرتے ہو، اور مرزائیوں قادیانیوں کو ہم دعوت اسلام دیتے ہیں. مرزائیوں جتنے ہم تمہارے خیر خواہ ہیں اتنا کوئی اور نہیں ہے. یہ ساری باتیں تم سے تمہارے مربیوں نے چھپائی ہوئی ہیں. مرزا قادیانی نے 82 کتابیں لکھی ہیں. چیلنج سے کہتا ہوں ایک مرزائی نے بھی مرزے کی ساری کتابیں نہیں پڑھی. جو پڑھ لیتا ہے وہ مرزائی رہتا نہیں، فوراً مسلمان ہو جاتا ہے. اور مرزائیوں ہمیں چوری سے نفرت ہے، چور سے نہیں. ہمیں تم سے نفرت نہیں، تمہارے برے مذہب سے نفرت ہے. اس کو چھوڑ دو، مرزے کو چھوڑ دو، گند کو چھوڑ دو، مرزیت کو چھوڑ دو. آقا علیہ السلام کے گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ جاؤ، ہم تمہیں سینے کے ساتھ لگانے کے لیے تیار ہیں. اور اگر تم نے مرزے کو نہیں چھوڑنا تو پھر یاد رکھو، اگر تمہارے دلوں میں میرے محمد کا بغض ہے تو ہمارے دلوں میں تمہارے سینوں سے زیادہ بغض ہے. ہمارے دلوں میں تمہارا بغض زیادہ ہے،
ہم تو ان کے ہیں جو حضور کے ہیں، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں. ہم اسلامی عقیدت پیش کرتے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کو، جنہوں نے اسمبلی کے اندر ختم نبوت آیت لکھوائی، جنہوں نے ہر ضلع حدود کے اندر ختم نبوت آیت پاس کروا رہی، سرکاری دفاتر میں ختم نبوت. وہ کیا ہمارا رشتہ دار ہے؟ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز کیا ہے، لوح و قلم تیرے ہیں. اس سٹیج پر، علماء کے سٹیج پر ختم نبوت مقدس جلسے میں چودھری پرویز الہی کا نام کیوں آیا ہے؟ صرف حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کریں. دوسرا کام، یہ بھائی طاہر صاحب ہیں، یہ علماء حضرات ہیں، یہاں علاقے کے ذمہ دار ہیں. آپ ان کو اپنا نام دیں، ایڈریس دیں، فون نمبر دیں. آپ کے گھر میں فری ختم نبوت کی کتابیں پہنچیں گی. گھر میں کورس کریں. آپ کورس کرنے کے بعد کم از کم آپ ختم نبوت کا معنی سمجھیں گے. میرا اپنے دشمن کا اپنا ایمان جو سب سے قیمتی دولت بچانے کے لیے آپ کو آگاہی حاصل ہو جائے گی. یہ نام پیش کریں اور اپنے پورے علاقے کے اندر جہاں تک آپ کا تعلق ہے، جہاں تک آپ کی برادری ہے، وہاں پر ختم نبوت کی میٹنگیں کرائیں، جلسے کرائیں. جیسے کہ اس جلسے کو کروایا گیا تو ختم نبوت کا کام کرو گے بھی. میں تو آخر میں آپ کو ختم نبوت کا کام کرنے کے لیے تجھے ایک ہی پیغام دیتا ہوں. پھر اٹھ شہر مجاہد ہوش میں آ تعمیر اٹھ شہر مجاہد ہوش میں آ تعمیر خلافت پیدا کر. اوے کیوں فرقے فرقے ہوتے ہو، ایک جماعت کو پیدا کر تم بھی ترقی دنیا میں. اسباب تجارت پیدا کر، مرزائیوں کے لالچ کو ٹھکرا دو، غنی عثمان کی دولت پیدا کر. اگر اسلام کا نام تو لیتا ہے کفار سے کیوں پھر ڈرتا ہے؟ اگر ختم نبوت کا نام تو لیتا ہے مرزائیت سے کیوں پھر ڈرتا ہے؟ یا اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر. ہوا بھی ہو، بادل بھی ہو، بارش نہ ہو تو کیا فائدہ؟ جلسہ بھی ہو، بیان بھی ہو، اگر اس پہ عمل نہ ہو تو کیا فائدہ؟ آخر دعوانا